बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है, इंग्लैंड के शहर मानचेस्टर में। दोस्तों, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आपके किसी किस्म का फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। आप जितने मर्जी लोगों को सब्सक्राइब करें, इससे ये होता है कि उनकी रीच और ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आपको इसका फ़ायदा या आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। तो अभी पाकिस्तान में एक बहस चलना शुरू हो गई है कि इमरान खान से किसी जनरल ने या साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुलाकात की, और इस जो मुलाकात है इसके पीछे क्या वजूहात हैं या क्या महरक़ात हैं, ये मीटिंग हुई भी है या नहीं हुई, या वैसे ही एक एक क्या कहते हैं, प्याली में तूफ़ान वगैरह बर्पा कर दिया गया है। ये बात का कुछ अपने कुछ अदारे होते हैं, वो उनका जो प्लानिंग होती है कि उन्होंने आज से कुछ देर बाद क्या करना है, तो वो इसलिए बाकात वो चीज़ें इस तरफ को उनके डायरेक्शन कर देते हैं कि पता चले कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जो मेरा अपना तजज़िया है, मैंने बहुत से लोगों से जिनके आर्मी जनरल के साथ राब्ते हैं, उन्होंने जैसे बताया कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, और हो भी सकता है कि इसमें बिल्कुल सदाकत ना हो। ये सिर्फ एक हमारे कुछ अदारों ने ये सोचा छोड़ दिया है कि मुलाकात हो रही है, क्योंकि एंटर बाबा डोनाल्ड ट्रंप की भी इस तरह का उनका ज़हन है कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं जनरल को कि वो इसराइल को तस्लीम करें। तो हो सकता है कि ये कुछ पाकिस्तान के जो पीटीआई के एमपी एमएन है, वो ये कह दें कि हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई और वो भी एग्री हैं कि तल्लुकात अच्छे होने चाहिए इसराइल के। इसका ये पहलू ये भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा ही हम पे प्रेशर आएगा तो हम तस्लीम कर लेंगे और फिर कह देंगे कि ये सियासतदानों ने ये सारा कुछ किया है, इसमें पीटीआई के भी कंसेंट्स थी, तो सारे मिल के ये जो इसराइल को तस्लीम किया। तो इसके पीछे एक ये भी थ्योरी हो सकता है, और इसके पीछे कुछ और भी उनका मकासद होगी। जैसे जैसे आप जो देखेंगे कि टाइम गुजरता जाएगा तो ये चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी, क्योंकि 100% ये तो पता है कि वो किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं दे रहे जो जनरल्स हैं जिन्होंने इमरान खान को कैद किया हुआ है। अगर वो रिलीफ देने होते तो ईद पे उन्हें ईद की नमाज़ लोगों के साथ पढ़ने देते, तो और उनकी फैमिली के साथ मुलाकात कराते, तो ये चीज़ें नज़र आती। लेकिन वो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात बता दी है लोगों को कि जनरल साहब की किसी चीफ और आर्मी स्टाफ साहब का की मुलाकात होगी। वो भी 100% इसमें कोई सदाकत नहीं है। वो उनका कोई देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। जो वो आगे जाके वो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी ना, तो ये चीज़ें क्यों ये शोशा क्यों छोड़ा गया है। और एक बात बहुत ये चल रही है कि वो कैसर कैसर जो साबका कौमी असम्बली के स्पीकर भी थे, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में जाने नहीं दिया गया। तो ये भी एक मज़ाक़ की बात है कि उन्हें जाने दिए थे। वो तो इधर रेगुलरली हमारे कैसर साहब जो है वो रेगुलरली इधर मानचेस्टर में आते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली वगैरह इधर मानचेस्टर में है। तो इससे जो ये लोग तासर दे रहे हैं कि पीटीआई को नहीं जाने दिया, ये वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर कैसर साहब मानचेस्टर में आ सकते हैं या उन्हें आने दिया जाता है, तो वो किसी अरेंजमेंट के साथ ही वो आते होंगे ना, कि बगैर किसी अरेंजमेंट के तो इधर आना फ़ौजियों की मर्ज़ी के बगैर, तो आपका वो नाम ही नहीं वो उससे निकालते जो होता है कंट्रोल लिस्ट में कि आप फ्लाई नहीं कर सकते। तो वो क्या इधर मानचेस्टर में आना तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो बात हुई है या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बस जो मेरा अपना तज़िया ये कि एक टोपी ड्रामा हो रहा है जो फ़ौजी करवा रहे हैं या फ़ौजियों से मिल के हो रहा है कि वो जी पीटीआई को उधर नहीं जाने दिया। वो पीटीआई की तो बस ऐसे नाम की रह गई है, बाकी तो सिर्फ पीटीआई इमरान खान या उनकी बहनें कोशिश कर रही हैं कि जो उनका भाई है कैद में है उसे किसी तरीके से रिलीफ दी जा सके, उनसे मुलाकात की जा सके, उनके सेहत के बारे में पता किया जा सके। तो वो एक अपना कोशिश कर रही हैं। बाकी जो पीटीआई के जो एमपी एमएन हैं वो तो मेजॉरिटी वगैरह को हमारे फ़ौजी हजरात ने काफ़ी ज़्यादा टेम वगैरह कर लिया, और वही करते हैं कि वो बयान भी उनकी मर्ज़ी से बात कर खुद ही उन्हें इस तरह का बयान दिलवा दिया जाता है कि उससे तासर मिले कि ये तो
فوج کا بندہ نہیں ہے، یہ تو فوج کے خلاف کر رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. وہ خود ہی اس طرح بہت سارے لوگوں کو مینیج کیا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس طرح کا کوئی بات بھی کہہ دیتے ہیں جو تھوڑی بہت ہی فوج کے خلاف ہو، لیکن اندر سے وہ ساری انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے. تو اس طرح پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہیں، کچھ تو بہت بری طرح ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں کہ کچھ اس لحاظ سے کھیل رہے ہیں، اس طرح کھیل رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ پتہ نہیں چلے گا. لیکن لوگوں کو پتہ ہے جو آزادانہ طور پہ ایک سٹی سے دوسرے سٹی اور ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، تو ان کا تو عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن عام آدمی بھی ابھی لوگوں کو بہت زیادہ شعور آ گیا. آپ دیکھیں نا، جیسے انہوں نے پچھلے الیکشن میں ووٹ دیا، کہتے کسی اور کو رہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ووٹ کسی اور کو ڈال دیے. پھر اس طرح آرمی وغیرہ نے، آرمی کا وغیرہ کہ مسئلہ ہوا، اور پھر انہوں نے سارا سسٹم کو روک کر پھر انہیں اپنے جو ان کے بندے تھے انہوں نے کامیاب کروایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں بھی شعور آ گیا، لوگ بھی اب پالیٹکس سیکھ چکے ہیں. وہ بھی وہ چلاکیاں جو ہمارے ادارے کرتے تھے نا، جو کہہ دینا کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے تو وہ اس کا ایجنٹ ہے، تو وہ اس کا ایجنٹ ہے. اب لوگوں کے میں بھی شعور آ گیا. وہ اس لیے شعور آ گیا کہ جو اب سوشل میڈیا ہے نا، یہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے کہ جس کے پاس موبائل ہے وہ اسے سب طرح کی انفارمیشن ملتی رہتی ہے. اور جو تھوڑا سا جس کا مائنڈ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ، کیونکہ پاکستانی میڈیا تو 101% وہ کنٹرول ہو چکا ہے، اور لوگ وہاں پہ بھی کافی پریشان ہیں کیونکہ ان کی اپنی ریپوٹیشن بھی تقریباً برباد ہو رہی ہے. میں ان اینکر کی بات کر رہا تھا جن کے لاکھوں کے ویو ہوتے تھے، ابھی آپ ان کے جائیں تو وہ بس اس طرح ہی ہیں، ان کے ویو ہی نہیں ہے. لوگ انہیں واچ ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس لیے واچ کرتے وہ بیچارے پاکستان میں ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت 19-20 کریں گے تو پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا، پھر وہ ایک پروسیس سے گزارا جائے گا کہ جس سے ان کے لیے بھی تکلیف ہوگی. تو وہ اس لیے ابھی یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ جیسے یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس سے ہمارا جو پاکستان میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا وغیرہ، وہ بھی بیچارے وہ ہے تو نہیں ہے، لیکن انہیں اس حالات میں کہ رکھا ہوا ہے، یا اس طرح انہیں یہ مختلف قوانین بنا کے، تو اس طرح کے جو چیزیں کر کے وہ کافی زیادہ انڈر پریشر ہیں. اور وہ جو صحیح ہے، جسے ہم صحیح معنوں میں آزاد انڈیپینڈنٹ میڈیا کہنا چاہیے، وہ نہیں ہے. وہ سارے بیچارے کوئی تو مجبوری کے تحت ہیں، اور کوئی ادھر سے مراعات لے کے وہ ایک اپنا بیانیہ جو چلا رہے ہوتے ہیں. وہ تو انہیں کسی نے دیا ہوتا ہے کہ یہ بیانیہ بتاؤ، اور یہ جیسے یہ ابھی بار بار بہت سارے یہ جو میڈیا پرسن ہیں، وہ عمران خان کی یہ ملاقات کب بتا رہے ہیں کہ ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ایسے ہوئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا. تو اس کے پیچھے ایک سمپل سی تھیری ہے. اگر ملاقات انہیں کروانی ہوتی ہے، ان کا جو ذہن ہوتا ہے کوئی چیزوں کو کام ڈاؤن کریں، تو وہ پھر ان کی بہنوں کو اور انہیں جو ریلیف دینی ہے، ان کا جو جائز حق ہے وہ تو انہیں دیتے نا. وہ تو جائز حق بھی نہیں انہیں دیا جا رہا، تو پھر انہیں ریلیف کیا دینی ہے، یا کیا انہوں نے معاملات کرنے ہیں. تو وہ یہ جو ملاقات کیا، یہ سارا شوشہ چھوڑا ہوا ہے. اس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ آنے والے دنوں ہفتوں میں یہ پتہ چلے جائے گا یہ کیوں اس طرف لے کے گئے ہیں. اور دوسری طرف ابھی جو ہمارے کے پی کے کی حکومت ہے، اسے بھی ختم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں. ان کے جو ایم پی ہے انہیں بھی توڑا جا رہا ہے تاکہ یہ بھی حکومت کو ختم کیا جائے اور انہیں بھی انڈر پریشر لایا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ جو چیف منسٹر ہے کے پی کے، وہ بھی انڈر پریشر ہیں. وہ بس بیانات دیتے ہیں، لیکن اس طرح وہ کھل کے نہیں کھیل رہے جیسے انہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی آرمی نے تو کہنا ویسے نہیں صحیح ہے، کیونکہ چند جنرال نے جس طرح بری طریقے سے سارے اداروں کو کنٹرول کر لیا ہے، یا
اور وہ جو ان کے پاس اختیارات تھے، کیونکہ ہے تو وہ پاکستانی عوام کے ملازم تھے، لیکن وہ تو پاکستان کے اپنے آپ کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے یا بنا لیا ہے کہ ہم لیڈر ہیں، حالانکہ وہ لیڈر ہیں، وہ تو ملازم ہیں۔ وہ ایک 5 اسکیل کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ 21 22 23 24 جو بھی اسکیل اینڈ تک ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ملازم ہی ہے۔ لیکن جو ہمارے چند جنرلز حضرات ہیں وہ ملازم نہیں ہیں، وہ ابھی اس ملک کے حکمران بن چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس ملک کے جو ادارے ہیں جن کے لیے وہ کام کرنے چاہیے تھے، جن کے انڈر ہونا چاہیے تھے، ان کے انڈر نہیں ہے بلکہ انہیں اپنے انڈر لے آئے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن بن گئی ہے پاکستان میں۔ تو ابھی وہ جو کے پی کے میں ان کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اسے بھی وہ کافی حد تک انہوں نے انڈر پریشر کیا ہوا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے انہیں بدلنا ہو تو وہ ایک دن میں بدل دیں گے، لوگوں کو اٹھا لیں گے تو پھر ان پہ تشدد ہوگا، تو پھر وہ اپنی پارٹی بدل لیں گے، اور پارٹی بدل لیں گے تو وہ پارٹی کے جو چیف منسٹر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے ختم کرنا چیف منسٹر یا دوسرے جو معاملات کرنا وہ مشکل نہیں ہے، جو اب آپ ادھر پاکستان میں قانون تو نام کی چیز ہی نہیں ہے، تو اس طرح کا ملک میں سچویشن بن چکی ہے۔ تو دیکھیں یہ آنے والے وقتوں میں اگر چینج ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے، اور اچھے کی توقع کرنی چاہیے کہ پاکستان میں بھی اچھا دور آئے گا، سویلین دور آئے گا، اور سویلین کی بالادستی، اور ہر کوئی ملازم ہے 5 اسکیل کا ہے یا 22ویں اسکیل کا ہے یا اس سے بڑے اسکیل کا ہے، وہ بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے بھی ادارے پکڑے۔ تو یہ دور آئے گا تو اس سے پھر ہمارے ملک میں ایک اچھی ترقی کا دور آئے گا۔ تو انشاءاللہ آئے گا، بعد کا چیزیں لیٹ ہوتی ہیں اور مختلف ادوار سے گزرتی ہیں، اور اس کے بعد ایک نہ ایک دن وہ طلوع وہ ہونا ہی ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں نا، طلوع آفتاب ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح پاکستان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آنا ہی ہے، اور یہ کہ جمہوریت جو حقیقی معنی میں جمہوریت ہوگی تو ہر کسی کا، چھوٹے بڑے کا احتساب ہو سکے گا، تو وہ دور آنا ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی نہیں تو یہ کبھی نہ کبھی تو اس سمت میں چیزوں نے جانا ہی ہے۔ تو دیکھیں تو کس وقت یہ ہمارے ملک میں یہ چینج آتی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔